نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور خلق دونوں میں باکمال تھے. جہاں اخلاق بہترین تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے جمال میں بھی آپ کو بہت ہی حسین بنایا تھا. ایک طرف آپ کا بہترین کردار انسان کا دل جیت لیتا اور دوسری طرف آپ کی شخصیت، آپ کا ظاہری حسن، روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی جان نچھاور کرتے تھے. یہ تو اہل مکہ کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہ کی. حالانکہ اہل مکہ کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شق القمر کا معجزہ بھی ان کو دکھایا تھا. مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. مکہ والوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ کی شخصیت کے تمام اوصاف ان کے سامنے تھے، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. اسی طرح طائف جو کہ قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، لیکن جو قریب والے تھے وہ دور ہو گئے. اور مدینہ منورہ جو کہ جغرافیائی طور پہ دور تھا مکہ سے، مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ جس طرح انہوں نے خوشیاں کی، عورتوں نے اور مردوں نے، بچوں نے اور بچیوں نے، کہتے ہیں ایسا استقبال تاریخ میں شاید ہی کسی انسان کا ہوا ہو. مرد تمام ہتھیار سجا کے آئے تھے آپ کو ریسیو کرنے، اور یہ کیا تھا، فل پروٹوکول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپشن دیا گیا. اور بچیوں نے دف بجا بجا کے خوشی کا اظہار کیا. قبیلہ بنو نجار کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کر رہی تھیں، اور آپ ان کے قریب سے گزرے تو وہ بچیاں گا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان بچیوں کے پاس رک گئے اور آپ نے ان سے خطاب فرمایا اور کہا تم مجھے چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں چاہتا ہوں. یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام سے پہلے عورت کو کبھی کسی بھی دنیا کے خطے پہ حاصل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. خواتین کو عزت، مرتبہ، مقام، حق وراثت، اور بیٹیاں جس معاشرے میں زندہ گاڑی جاتی تھی ان بچیوں سے اس قدر شفقت اور محبت. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو انسان اسلام لے آیا مہاجرین کے علاوہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح جان چھڑکتے تھے جیسے کہ مہاجرین صحابہ. اب وہ آواز جو مکہ میں تنہا بلند ہوئی تھی کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ کئی آوازوں کو ہم نوا کر دیا، اور ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی جو کہ اس دور میں، اس زمانے میں بہترین انسان تھے. اور ان کو بہترین انسان بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور مسلسل تزکیہ نفس کی جو کوششیں تھیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ مہاجرین کا ایک انفلکس تھا. لٹے پٹے لوگ، سب کچھ ان کا مکہ میں رہ گیا تھا. کچھ بھی نہیں لا سکے تھے سوائے اپنی جانوں کے یا گھر والوں کے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے اپنا مال ساتھ لے کے، تو اہل مکہ نے راستہ روک دیا اور کہا کہ تم جب مکہ میں آئے تھے تو تم تو حقیر اور فقیر تھے، اور آج تم اتنا کچھ لے کے جا رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں بھی جانے دیں اور ساتھ تمہارا مال بھی تمہیں لے جانے دیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور خود تہی دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماجرا سنایا، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. یہ نہیں مال و دولت تو دنیا کی زینت ہے. اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر
آخرت میں کامیابی کے لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی. اور یہ ایسے خالص اور کھرے قسم کے معاونین ساتھ تھے جن کی ہر چیز جو تھی ہیچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی قربانیاں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے بچے کے ہمراہ ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ان کے شوہر کو کہ یہ کیا، اب تم ہماری بیٹی کو شہر شہر گھماتے رہو گے. پہلے ہجرت حبشہ وہ کر چکے تھے، اب دوبارہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور صرف ایک سواری تھی، 400-500 کلومیٹر کی مسافت تھی، صحرا تھا اور ان کی بیٹی بہت ناز و نعم کی پلی ہوئی تھی. تو ان کے گھر والے کہنے لگے ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بیٹی کو. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محبت کی قربانی بھی دی اور بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چل پڑے. ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے جب دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے نہیں جانے دیا تو وہ بھی ضد میں آ گئے اور انہوں نے بچہ چھین لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم اپنا بچہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں رہنے دیں گے. 3 فرد تینوں بچھڑ گئے اللہ کے راستے میں، اور 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پہ جا کے روتی تھیں جہاں وہ تینوں بچھڑے تھے. کہ آخر 1 سال بعد ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو ترس آیا اور اس نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ کیوں اتنا زیادہ اس بیچاری کو اذیت دیتے، اس کو جانے دو اپنے شوہر کے پاس. اور پھر ان کا بچہ بھی ان کے سسرال والوں نے ان کے حوالے کر دیا. اور وہ اللہ کی بندی ایسی باعزم خاتون تنہا اس چھوٹے بچے کو گود میں لیے اکیلی اونٹ پہ سوار ہو کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. وہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے دیکھا کہ اکیلی عورت خطرناک راستے کیسے سفر کرے گی، ریگستان کا علاقہ. تو انہوں نے کہا چلیے میں آپ کو پہنچاؤں. اور پھر وہ فرماتی تھی کہ عثمان کیا اچھے انسان تھے کہ جہاں کہیں ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمیں ایک درخت کی اوٹ میں چھوڑ کے خود ہٹ جاتے تھے تاکہ میں اور میرا بچہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. پھر وہ آتے تھے اور ہم آگے چل پڑتے تھے. کہ آخر کار خبا نظر آیا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو تمہارا شوہر وہاں ہوگا، اب تم جاؤ. اتنی قربانیاں ہیں اس ہجرت کے پیچھے، محبتوں کے امتحان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مکہ کو چھوڑتے ہوئے، اور آخری نگاہ ڈال کے فرمایا تھا اشک بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. بہت مشکل تھا، یہ ہجرت کوئی آسان نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ تمام انسانوں کو جو اللہ کے راستے میں آگے کام کریں گے مسلسل آزمائشوں کی بھٹی سے نکال کے ان کو کندن بنا دیا جائے. کوئی آگے فیوچر نہیں تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مشکلات ختم ہوں گے اور آگے ایک بہترین مستقبل ہے. لیکن ایک کے بعد ایک آزمائش آتی اور وہ کہتے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ بھی چھوڑ دیا تو یہ چاہتا ہے یہ بھی تیرے راستے میں دے دیا. اور بڑے بڑے امیر جو تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت امیر تاجر تھے لیکن سب کچھ چھوڑا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ ان سب لوگوں سمیت اگلے وقت کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹوٹل انسرٹنٹی. بس انصار کی محبت اور اخلاص اور ان کے اصرار پہ سب آگے. ادھر انصار ایسے بات کے پکے اور وعدے کے سچے کہ جتنا کہا اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا. کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں جیسی قربانی انصار نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مہاجرین کا ایک ٹولہ ساتھ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ مہاجرین اور انصار کو جمع کیا. 90 کے قریب لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مسئلے کو اتنی خوبصورتی اور اتنے حکمت بھرے انداز سے حل کیا کہ شاید کبھی بھی ریفیوجیز کو اس طرح نہ ہینڈل کیا گیا ہو. ایک ایک انصار کو ایک ایک
مسلمان مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور تاریخ میں یہ مواخات کے نام سے مشہور ہے۔ مواخات اخوت سے ہے، یعنی محبت۔ اس بھائی چارے کی بنیاد محبت تھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، اور موت کی صورت میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت یہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ اور جنگ بدر تک اس حکم پہ عمل ہوا، پھر بعد میں آیت نازل ہو گئی کہ رشتہ دار جو ہیں وہ حقدار ہیں، تو پھر دوبارہ ورثہ اپنے رشتہ دار ہی ہوئے۔ لیکن یہ جو محبت صحابہ کرام تھی، ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں سے بڑھ کے تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا، وہ انصار تھے اور امیر انصار تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ میں ایک مالدار انسان ہوں، میں اپنا سارا مال آدھا کر دیتا ہوں، نصف آپ لے لیجئے، نصف میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ سب کچھ حاضر ہے اللہ کی خاطر۔ اور ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری دیکھے، کہتے ہیں اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے بنو قینقاع جو یہودیوں کا بازار تھا اس کا راستہ بتایا، اور شام کو وہ کچھ کام کرنے کے بعد جب لوٹے تو کچھ پنیر اور گھی ان کے ساتھ تھا، یعنی ادھر دینے والے سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اور ادھر جو مہاجرین آئے تھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان میں بھی اتنی خودداری تھی، ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ان پہ بوجھ نہ بنیں۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے باغات کو آپ نصف کر دیجئے، آدھے ہمارے مہاجر بھائی لے لیں اور آدھے پہ ہم گزارا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے مہاجر بھائی ہمارے ساتھ کام کریں اور جو پھل آئے گا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ انتہائی چھوٹی سی ایک ریاست تھی۔ موجودہ مدینہ منورہ کا شہر جو ہے اس سے کہیں کم وہ چھوٹی سی ایک اسٹیٹ تھی۔ کھجوروں کے باغات تھے، کھیت تھے، زراعت تھی، اور بس اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا۔ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے وہاں کے، لیکن ان کے دل بہت وسیع تھے۔ اور ادھر مہاجرین کی پوری کوشش تھی کہ ہم انصار پہ بوجھ نہ بنیں۔ دونوں لوگ ایڈجسٹمنٹ کے ایک بہت مشکل فیز سے گزر رہے تھے۔ اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے کھول دینا آسان نہیں، اور ادھر مہاجرین کے لیے کتنا مشکل تھا۔ آب و ہوا ان کی بدلی، کئی مہاجر جو تھے آ کے مسلمان بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیمار ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب ہم اپنے باپ کا حال پوچھتے تو شیر کی صورت میں کہتے تھے کہ ہر روز صبح میرے گھر والے میرا حال پوچھتے ہیں، حالانکہ موت انسان کی جوتی کے تسمے کے بھی قریب ہے۔ یعنی اتنے بیمار تھے کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل بخار رہتا، اور وہ بہت غمگین آواز میں اشعار پڑھتے تھے کہ کیا میں کبھی دوبارہ مکہ کو دیکھ سکوں گا، کیا میں وہ اسخر کی گھاس سونگ سکوں گا جو وہاں اگتی تھی، ایک بہت خوبصورت گھاس تھی خوشبودار، اور کیا میں وہ فلاں فلاں پہاڑ اور چشموں کو کبھی پھر دیکھ سکوں گا۔ یعنی ایک حسرت تھی، ایک ہوک اٹھتی تھی ان کے دل میں، وطن بھی یاد آتا تھا، آب و ہوا بھی نہیں سوٹ کر رہی تھی۔ ایک مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، کھجور کھا کھا کے ہمارے پیٹوں میں آگ لگ گئی ہے، کیونکہ وہ اس کھانے کے بھی عادی نہیں تھے۔ وہ لوگ دودھ اور اونٹ کا گوشت اور اس قسم کی غذا کے عادی تھے، کیونکہ کھجور تو مدینہ منورہ کی پیداوار تھی اور وہاں کے لوگ اس ڈائٹ کے عادی تھے۔ یعنی ان کی ڈائٹ بدل گئی، ان کی آب و ہوا بدل گئی، ان کے انوائرمنٹ بدل گئی، ان کا سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ لیکن ایمان کے راستے میں کسی کے قدم متزلزل نہ ہوئے، اور کئی تو ایسے تھے جن کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر بار، نہ بال بچے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، سارے مسائل کے ساتھ تنہا نمٹ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک مسئلے کا بہترین حل۔ اتنا تدبر تھا، اتنی حکمت تھی اور اتنی ہمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مدینہ منورہ میں 3 قسم کے اب اقوام سے پڑ رہا تھا۔
ایک تو یہ قوم تھی مخلص مسلمانوں کی، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. وہ پوری کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل کرنے کی. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کھانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جاتا پھر بعد میں وہ اور ان کی زوجہ محترمہ کھایا کرتے تھے. اور کچھ صحابی 2-3 اور تھے جو تھوڑے امیر تھے، ان کے گھر سے کبھی دودھ آ جاتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت عظیم صحابیہ تھیں. وہ اپنے بیٹے جو 10 سال کے تھے، ان کے شوہر بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے، ناراض ہو کے کہ اسلام کیوں نہ آئے، انہوں نے پرواہ نہ کی. اور وہ ایک بیٹا جو اب ان کی بڑھاپے کا سہارا جس نے بننا تھا، اس کی انگلی پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ جو خدمت چاہیں اس سے لے لیں. ایز اے سرونٹ آ کے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئی. اور اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت دودھ ہوتا بھیڑ بکریوں کا، اس کو سنبھال کے اس میں سے گھی نکالتی ہیں، اور پھر جو تھوڑا سا گھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتی ہیں. یعنی ان کے دل واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر تھے، جانیں حاضر تھی، مال حاضر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو بہت استغنا تھا. ایک صحابیہ نے اپنی تھوڑی سی ایک جائیداد آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اپنے لیے فقر ہی پسند کیا، آپ نے وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی. اور خود یہ حال تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ 2 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ کس کے لیے چولہا جلتا کہ پکاتی. اور فرماتی ہیں ہم 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی. 2 مہینے. بعد میں ان کے بھتیجے نے پوچھا کہ خالہ جان، آپ لوگ جب مدینہ منورہ آئے تھے تو چراغ کیسے جلاتے تھے؟ کہنے لگی بھتیجے، اگر چراغ جلانے کے لیے ہمیں تیل مل جاتا تو ہم چراغ جلانے کی بجائے اسے پی جاتے. یعنی اتنی بھوک ہوتی تھی کہ وہ تیل سے چراغ نہ جلاتے، ہم اس کو پی لیتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. تو ایک تو یہ لوگ تھے مہاجرین اور انصار، اور دوسری طرف یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا. یہودیوں کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں. ان کے علماء کو خوب پتا تھا کہ یہ جو نبی کا ظہور ہوا ہے یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کس نے دیکھا تھا؟ کہ یہودی نے دیکھا تھا نا، اور کہا تھا کہ وہ مدینہ والو، وہ تمہارا نصیب آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود کو انتہائی تکلیف ہوئی. ایک تو یہ تکلیف تھی تعصب تھی کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اب تک تو تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، اور یہود خود عاشوریوں اور رومیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے وطن چھوڑ کے عرب آ بسے تھے. یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ یہاں آ کے آباد ہوئے، اور اگرچہ عربی زبان بھی سیکھ گئے اور ان کے لباس طور طریقے اپنا لیے، لیکن دل میں ہمیشہ عربوں کو بہت حقیر سمجھتے. ان کے اندر نسبی تعصب اور تفاخر حد سے زیادہ تھا، اپنے آپ کو سپیریئر موسٹ سمجھتے، اور عربوں کو حقارت سے امیین کہتے تھے، ان پڑھ اجڑ. ان کے علماء کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے لیے دین صرف دولت کمانے کا ذریعہ رہ چکا تھا. یا وہ فالگیری کے لیے استعمال ہوتا، یا لوگوں کو غلط فتوے دے دے کے دولت کمائی جاتی. اور کتاب انہوں نے عوام سے بالکل چھپا لی تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کتاب پڑھنے کی سوائے علماء کے، تاکہ جو وہ کہیں اور جیسا چاہیں ویسا ہی ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مطلب کیا تھا یہود کے لیے؟ کہ ان کی تمام جو دینی تحریفیں ہیں، جو اصل دین انہوں نے چھپایا ہوا ہے، تو اللہ کے پیغمبر اس کو کھول دیں گے. ان کی جو اجارہ داری تھی، ان کا جو ایک انفلوئنس تھا معاشرے پہ، وہ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا. اور اس کے علاوہ ان کی دنیا کا بھی نقصان ان کو نظر آ رہا تھا. یہودیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مال اور دولت کی ہوس اور لالچ، حد سے زیادہ. یہ لوگ پیسہ کمانے کا ہنر جانتے تھے، بہت زیادہ ہوشیار قوم ہے جہاں تک تجارت کا تعلق ہے.
انہوں نے مدینہ منورہ میں تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی، مدینہ منورہ کی کھجوروں کو ایکسپورٹ کرتے اور باہر سے غلہ، کپڑا اور شراب وغیرہ امپورٹ کرتے، اربوں کی نسبت دگنا اور 3 گنا منافع لگایا کرتے تھے۔ دوسری طرف یہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے، اور اربوں کے ہاں جو مصیبت تھی ایک دوسرے سے مقابلے میں بڑھنے کی کہ ہمارا نام ہو اور شہرت ہو، تو وہ لوگ ان سے ادھار لیتے سود پہ اور خوب خوب فیاضیاں کرتے تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ بہت سخی ہے، مقروض ہو جاتے، سود ادا نہ کر سکتے، مجبوراً اپنی جائیداد، باغات، زمینیں گروی رکھا دیتے یہود کے پاس، اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی لیتے چلے جاتے۔ آخر کار وہ وقت آتا کہ ادا نہ کر سکتے، نہ قرض اور نہ سود، اور رہن رکھی جائیدادیں یہود قبض کر لیتے۔ اس طرح یہود آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے مضافات اور باغات کے مالک بن گئے، جو کہ اصل میں ان مقامی باشندوں کی تھیں وہ جائیدادیں۔ ایک اور جو یہودیوں کی خصلت ہے جس کو آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہے سازشیں کرنا اور لوگوں کو جنگ میں ملوث کر دینا، کیونکہ اس کے 2 فائدے ان کو پہنچتے تھے۔ جب لوگ آپس میں لڑیں تو تیسری قوم بڑے آسانی سے اقتدار وہاں پہ حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برٹش راج نے سب کانٹیننٹ پہ کس طرح آ کے حکومت کی تھی۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑائی رکھو تاکہ تم آ کے حکومت کر سکو، اور ایگزیکٹلی یہی یہودیوں نے مدینہ منورہ میں کیا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج جو وہاں کے مقامی قبیلے تھے، انتہائی خوبصورتی سے ان کے درمیان کسی نہ کسی بات پہ لڑائی شروع کروا دیتے اور وہ جنگ میں ملوث ہو جاتے، اور خود یہ آرام سے ایک طرف بیٹھے رہتے۔ بہت کم انہوں نے جنگوں میں خود حصہ لیا پریکٹیکلی۔ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ یہ لوگ ہنرمند تھے، دھاتوں کو مولڈ کرنا اور چیزیں بنانے کا فن جانتے تھے، یہ لوگ اسلحہ سازی کرتے تھے، اور جب جنگیں ہوتی تو ان کا اسلحہ خوب بکتا۔ تو ایک طرف سود سے یہ پیسہ کماتے، دوسری طرف ان کی مارکیٹنگ ہوتی، ان کے پروڈکٹس پروموٹ ہوتے، لوگوں کی ضرورت بن جاتے، اور وہ ان سے خریدتے تھے ہر قیمت پہ، اور مزید مقروض ہو جاتے تھے۔ اور یہ لوگ سونے کے زیورات بھی بنایا کرتے تھے، گولڈ سمتھس تھے بیسیکلی، یہ لوگ زرگری جانتے تھے۔ اس طرح یہود جو تھے ان کے پاس اوروں کی نسبت دولت زیادہ تھی، پھر اپنے نسل پہ بھی ان کو بہت فخر تھا۔ انہوں نے بہت مضبوط قسم کے قلعے اپنے بنائے ہوئے تھے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کوئی ہم پہ آ کے نہ حملہ کر دے، اور دوسروں کو لڑا کے اپنی آمدنی میں ترقی کرتے رہتے۔ پھر دین کا علم بھی ان کے پاس تھا، اس وجہ سے بھی ان کو ایک فخر تھا اور ایک برتری تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لا رہے تھے، خالص اسلام، اور ان کو بھی پتا تھا ان کے بھی دین میں مذہب نے سود حرام تھا۔ ان کی تو دنیا ہاتھ سے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ قبول کر لیتے، اور جو ظلم و ستم انہوں نے مچایا ہوا تھا اور لوگوں کے اندر جنگ اور فساد اور سازشیں شروع کر رکھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح اور امن کے پیامبر تھے، تو پھر ان کی تو ہر طرف سے دنیا ہاتھ سے جاتی تھی۔ لہذا انہوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نبی کو ہی چھٹلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود یہودی عالم تھے، ان کے والد بھی یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو، وہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو میں نے کہا سنو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تدخل الجنہ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جو کہ ایک نبی ہی جان سکتا تھا، اس سے ان کو صداقت کا یقین ہوا اور اسلام لے آئے۔ پہلا دن ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی میرے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہماری قوم کیسی ہے،
اور اتنے میں دیکھا کچھ یہودی آ رہے تھے آپ کو ملنے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے اور کہنے کہ ابھی ان کو میرے بارے میں نہ بتائیے گا. جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ نے اسلام کی دعوت دی اور پھر کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے تم لوگوں میں؟ وہ کہنے لگے وہ تو عالم ہے اور عالم کا بیٹا ہے، وہ تو بہت شرف والا معزز انسان اور بہت معزز انسان کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو؟ کہنے لگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 3 مرتبہ کہنے لگے اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ اس کو محفوظ رکھے. تب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جو چھپے تھے اچانک باہر آ گئے اور کہنے لگے سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ سنتے ہی انہوں نے فوراً ریئیکشن دکھایا اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو ہمارا سب سے بدترین انسان ہے اور سب سے بدترین انسان کا بیٹا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اپنی بات سے پھر جانے والے. اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سے بھی ملتا ہے. ان کے والد بھی یہودیوں کے سردار تھے اور چچا بھی بہت معزز انسان تھے یہودیوں میں. وہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صبح صبح میرے باپ اور چچا دونوں گھر سے نکلے ان کو ملنے، اور مجھ سے دونوں بہت محبت کیا کرتے تھے. جب گھر آتے تھے سب سے پہلے دونوں مجھ سے ملتے تھے، پیار کرتے تھے. کہتی ہیں جب سورج غروب ہوا تو دونوں انتہائی تھکے ہارے ہوئے گھر لوٹے اور میں آگے بڑھی کہ جیسے ایز یوزول وہ مجھے پیار کریں گے، لیکن انہوں نے میری طرف پہلی بار ہے کہ کوئی توجہ نہ کی اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. اور میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے. یعنی یہ مان گئے کہ یہ پیغمبر وہی ہے جس کا کتابوں میں ذکر. چچا نے کہا اب کیا خیال ہے آئندہ؟ کہتے خدا کی قسم عداوت جب تک میری جان میں جان. یعنی مانتا ہوں کہ نبی ہیں لیکن آخری سانس تک ان کی مخالفت کروں گا، اور اس نے یہی کیا یہاں تک کہ آخرکار غزوہ خیبر میں وہ مارا گیا. تو غزوہ خیبر کے بعد جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا، اور آپ کو آتے ساتھ یہودیوں کا یہ ایکسپیرئنس ہو رہا تھا. عداوت، دشمنی، بات بدل دینا، بات کو پھیر دینا، حقیقت کو چھٹلا دینا، سچائی کا اعتراف نہ کرنا. انتہائی ٹیڑھے قسم کے لوگ تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی ڈیل کرنا تھا. آپ کے اندر بہترین سیاسی تدبر تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر کوالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو شہر کے اندر رہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوا تو یہ کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے. اس میں یہ طے تھا کہ اگر مدینہ منورہ پہ حملہ ہوگا تو دونوں فریق یہود اور مسلمان مل کے لڑیں گے اور پھر اخراجات دونوں برابر شیئر کریں گے، اور یہ کہ کسی ظالم کی حمایت نہیں کی جائے گی اور قریش کی حمایت نہیں کی جائے گی، ان کو پناہ نہیں دی جائے گی. جو ایک کا دشمن ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا. اور اگر آپ اس میثاق کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں یہ وعدے کرنے کے بعد یہودیوں نے ایک کے بعد ایک سارے وعدے توڑے، بالکل اس معاہدے کے الٹ چلے تھے. یہی ان کی نیچر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس لیے آپ نے کچھ سیف گارڈ کرنے کے لیے ان سے کچھ وعدے لیے. تیسری قوم جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا وہ تھے مدینہ منورہ کے مقامی باشندے، جو کہ اس وقت مشرکین تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں سے جو لوگ بہتر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بہت تکلیف تھی، اور اس گروہ کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. یہ وہ شخص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اوس اور خزرج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی تیار ہو رہا تھا. اس کی باقاعدہ رسم ہونے والی تھی تاج پوشی کی. عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ رؤسا جن کو بڑے مفاد کی امید تھی کہ یہ بادشاہ بنے گا اور ہمیں بھی بڑے فائدے ہوں گے. اب اس گروپ کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا آنا ناگوار گزرا، اور مدینہ منورہ میں آپ کو بغیر کسی نزاع کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ مان لیا گیا تھا مدینہ منورہ کا.
اور یہ صورتحال ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جو کہ پھر منافق کہلائے۔ بعد میں انہوں نے مصالحت کے طور پر اپیرنٹلی اسلام قبول کیا تھا، اندر سے ہمیشہ اسلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن رہے۔ یہودیوں اور قریش مکہ کے ساتھ مسلسل ساز باز کرتے رہے، اور ہر دم ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہاں سے اکھاڑ کے نکال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے درمیان بھی کروایا تھا، اور یہ ایک تحریری شکل میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریشی، یثربی اور انصار مدینہ کے لیے ہے۔ اور یہ ایک پروف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث تو نہیں کبھی لکھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ تو 100 سال بعد لکھی گئی تھی، ایسے کئی ریٹن فیکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائے ہوئے موجود ہے اوریجنل۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قوم کو ایک طرح سے اپنے ساتھ ہم نوا بنا دیا تاکہ آپس میں خانہ جنگی کی کوئی صورت نہ رہے۔ اقتصادی اور معاشی مسئلہ فی الحال کیسے سیٹل کیا؟ مواخات کے ذریعے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب سے بڑا جو اہم معاملہ درپیش تھا وہ تھا مسلمانوں کی تربیت اور تزکیہ نفس کرنا، اور اس کا ثبوت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا دن ہے، کوئی سوشل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا، کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ اخلاقیات۔ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے پہچانتے اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی، رشتہ داریوں کو جوڑو، جب لوگ رات کو سو رہے نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آخرت اورینٹڈ پیپل تھے، خوشی ہو کے غم، سکھ ہو کے دکھ، فقر ہو کے غنا، ہر صورت میں ان کی نگاہیں آخرت پہ رہتی تھی۔ اور صحابہ کرام بھی پوری یکسوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تعلیمات کو اخذ کرتے اور فوراً اپنے عمل میں لے آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ مدنی دور کی احادیث پڑھیں، آپ دیکھیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یعنی ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگ سے بچو، صدقہ دو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کانسٹنٹ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ شیئر کرو، دو، دوسروں کا خیال کرو، اخلاق سے بھی، محبت سے بھی، مال سے بھی دوسروں کے کام آؤ۔ اور وہ ادھر سنتے حدیث اور ادھر وہ عمل کرنے چل پڑتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو کیا کیا تھا؟ فوراً اٹھ کے چل پڑے تھے بازار۔ لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کو کیا ہوا، آپ تو بازاروں میں جانے والے نہیں؟ کہنے لگے میں ثواب نہ کماؤں؟ جب سنا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور اسی لیے وہ دنیا کی ایک بہترین قوم بن گئی جن کو فالو کرنا باعث خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی انتظامات بھی کرتے رہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے ایک کام کیا مواخات کے ساتھ ساتھ، تزکیہ کے ساتھ ساتھ، آپ نے ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنوایا جو کہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے، الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ 1400 برس پہلے اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا، ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی گئی۔ ان کا بہت اصرار تھا کہ ایسے لے لی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے مال کو اس طرح لینا پسند نہ فرمایا۔ شفقت تھی نا۔ اب کیا، اس مسجد کو صاف کیا گیا، زمین کو، وہاں پہ کچھ مشرکین مکہ کی قبریں تھیں بہت پرانی، کچھ ویرانہ تھا، کچھ غرقد اور کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو کھڑوا کے اس زمین کو برابر کروایا، درختوں کو کٹوا کے قبلے کی طرف ان کو لگوایا، اور پھر اس کے بعد اس کی بنیاد کھودی گئی جو کہ کہا جاتا ہے 3 ہاتھ گہری تھی۔ 100x80 کا یہ ایک ایریا تھا جو مسجد نبوی کے لیے اب تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خود ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کبھی کبھی بہت بھاری پتھر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خم کھا جاتا ہے، یعنی اتنا ہیوی
وہ اٹھایا کرتے تھے بوجھ اپنے اوپر. اور صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اینٹیں اور پتھر لینا چاہتے تھے کہ آپ کام نہ کریں ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کو وہ پکڑا دیتے اور خود جا کے دوسرا پتھر اٹھا لیتے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے تھے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، کامیابی کی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اس سے ان کا اور زیادہ ولولہ اور جوش بڑھ جاتا تھا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آواز میں آواز ملانا شروع ہو جاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے. اور پھر صحابہ کرام ایک آواز میں مل کے کہتے، جس کا ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں: اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول تو کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں. اس طرح کچھی اینٹیں، گارے، کھجور کے درخت اور چند پتھر، اس مٹیریل سے مسجد نبوی تیار ہوئی. دروازے کے جو پلرز کہہ لیجیے بنائے گئے تھے وہ پتھر کے تھے. دیواریں جو تھیں وہ کچھی اینٹ اور گارے کی تھیں. فرش بالکل کچا تھا، ایبسولوٹلی. اور دروازے کھجور کے لکڑی کو کاٹ کے بنائے گئے. اور جو پلرز تھے وہ کھجور کے درخت کے تنے تھے. اور چھت کھجور کے درخت کے چھال اور پتے اور اس کی لکڑی وغیرہ کے ساتھ ملا کے چھت بنائی گئی. دروازہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا. آپ کو پتا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھی، لہٰذا اس طرف دروازہ بنایا گیا. بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو پھر کعبہ کی طرف دروازہ بنا دیا گیا تھا. یہ مسجد نبوی تھی جس کو آپ ایک کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان اب اس طرح ستائی ہوئی مظلوم ایک قوم نہیں جیسے مکہ میں تھے. اب یہ ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنا ہے. ان کو ایک سینٹر چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں وہ مل کے عبادت بھی کریں، جہاں وہ ایک دوسرے سے مل جل کے اپنی محبت اور باہمی ربط کو بھی بڑھائیں. اور اسی طرح مدینہ منورہ اب ایک اسٹیٹ تھا، ریاستی امور نے طے پانا تھا. اس طرح مسجد نبوی ایک ملٹی پرپز ماسک تھی. یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، اس میں کئی کام بیک وقت ہوتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. یہ ایکسپیرینس آپ کے گریٹ گرینڈ فادر سے آپ کو ٹرانسفر ہوا تھا، جس کے آپ جانتے ہیں قصی نے دارالندوہ بنایا تھا. ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے، ایٹ اے ٹائم یہاں عبادت بھی ہوتی تھی، اجتماعی عبادت جو کہ لوگ مکہ میں نہیں کر سکتے تھے. اب مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کے علاوہ کئی لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے. ان کو تعلیم دینی ہوتی تھی، درس و تدریس کا سلسلہ تھا. سو مسجد نبوی واز آلسو لائک این انفارمل یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی کا کام تھا پورا جو مسجد نبوی میں ہو رہا تھا. نو مسلم بھی تعلیم پا رہے تھے، مسلمان بھی پا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کے صحابہ کرام آپس میں بھی مذاکرہ کرتے تھے. پھر اس ریاست کے جتنے کام، انتظامی امور، اہم معاملات، صلاح و مشورے، وہ بھی یہیں پہ ہوا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایک آرمی کا ہیڈ کوارٹر کی بھی حیثیت رکھتی تھی. جتنی مہمات روانہ ہوتی تھی وہ یہیں سے روانہ ہوتی تھی. کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ اہل و عیال، نہ مال و دولت. دوسری جگہوں سے آئے ہوئے یا بہت ہی غریب فقیر قسم کے مسلمان، یا وہ جو اسلام سیکھنے کی محبت میں آئے ہوئے تھے، یہاں ان کے لیے بھی ایک شیلٹر کی بھی جگہ مسجد نبوی دیتی تھی. اور ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جو صفا کے نام سے مشہور ہے. اور آج تک الحمدللہ آپ لوگوں نے میں سے کئی لوگوں نے اس صفا کو دیکھا ہوگا. اسلام کی کرنیں اس چبوترے سے اٹھی تھیں اور پوری دنیا میں چھا گئی تھیں. اصحاب صفا کا کیا کام تھا؟ بس وہ
صبح جاتے تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ کے بیچتے, کوئی ضرورت کی چیزیں لاتے اور دن رات وہاں بیٹھ کے تعلیم و تدریس کا کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال کرتے تھے. خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, اگر کچھ آتا تھا فوراً اصحاب صفہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک مطلب ہمیں شدید بھوک تھی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے سے پہچان گئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے کے چلے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ دودھ کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. تو فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا لو. وہ کہتے ہیں مجھے دل میں بہت ناگوار ہوا, جس اتنے بہت سے لوگ ہیں, ایک پیالہ دودھ ہے تو یہ کس کو پورا ہوگا, یعنی مجھے پلا دیتے اور ان کی خیر تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ دودھ سب نے پیٹ بھر کے پیا تھا, اور پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آخر میں پیا میں پیتا گیا, اور آپ فرماتے تھے اور پیو اور پیو ابو ہریرہ اور پیو, اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے کہا بس, اور اس کے بعد بھی وہ پیالہ بھرا ہوا تھا, اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. تو معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے. پھر یہ مسجد نبوی ایک کورٹ کا بھی کام دیتی تھی. یہاں لوگوں کے جھگڑے, مسائل, مقدمات درپیش جو ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف فرمایا کرتے تھے. پھر ایک طرح سے کبھی کبھی جیل کا کام بھی یہیں سے لیا جاتا تھا, جیسے سمامہ بن اسال کا آتا ہے نا کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا یہاں مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ, تو کبھی کبھی ایسے کام بھی یہاں ہوتے تھے. یعنی یہ ایک ملٹی پرپز بلڈنگ تھی. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آزادی کی, مل کے نماز پڑھنے کی. اب یہ معاملہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو کس طرح نماز کے لیے بلایا جائے. کچھ نے کہا یہودیوں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں, کچھ نے کہا عیسائی جیسے گھنٹہ بجاتے ہیں اس طرح, کچھ نے کہا کوئی علم یا جھنڈا سا جب نماز کا وقت تو لگا دیا جائے. اور 5 نمازیں تو معراج کے وقت فرض ہو چکی تھیں, وہ تو تحفہ ہے معراج کا, لیکن مل کے اس طرح اب پڑھنے کی آزادی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں نصیب ہو رہی تھی. اب طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کا نام عبداللہ بن زید تھا رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤ. اور پھر انہوں نے وہ سب کلمات دہرائے جو الحمدللہ آج تک اذان ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خواب سنی, آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اٹھو بلال اذان دو. ایک حبشی غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی, وہ مؤذن رسول بنے. اسلام کی سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے منبر پہ دی, اور اس آواز میں اتنی خوبصورتی ہوتی تھی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ بے قرار ہو کے گھر سے نکل آتے تھے جب ان کی آواز بلند ہوتی تھی. خواتین گھروں کے کام چھوڑ کے بھاگی چلی آتی تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے, اور آپ کو دیکھ دیکھ کے جب وہ اذان کی آواز بلند کرتے تھے تو کہتے تھے اس میں ایک عجیب اثر ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول بنے. نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں بلکہ اسلام کی سب سے پہلے اذان انہوں نے دی, بلکہ فتح مکہ کے بعد بھی پھر ان کی قسمت میں یہ شرف آیا کہ مکہ میں جب اذان بلند ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں بلند ہوئی. اور یہی عزت ہے جو اسلام دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. رنگ, نسل, مال یہ اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ تو دل کی بات ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سمندر تھا. آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اذان کے وقت کہا کرتے تھے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ, یعنی اٹھو اذان دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی, اور پھر مدینہ منورہ بھی چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے. آپ کی جدائی نہیں برداشت ہوتی تھی ان سے. یہی محبت تھی جو ان لوگوں سے بہت بڑے بڑے کام کرا لیتی تھی. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے آئے, بھاگ بھاگ کے مسجد نبی پہنچے,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہی کلمات میں نے سنے ہیں. تو اس طرح ایک صحابی کی خواب کی تائید دوسرے صحابہ سے ہو گئی، اور یوں الحمدللہ یہی کلمات ہیں جو سارے اسلامی دنیا میں 5 وقت بلند ہوتے ہیں اذان کے نام پہ. یہ مرحلے تو طے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد پہ بھی توجہ رکھی. آپ کے ارد گرد مدینہ منورہ کے آس پاس بے شمار قبائل آباد تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی، چونکہ وہ لوٹ مار کے عادی قوم تھے نا اس زمانے میں، ان کے ساتھ اگر کوئی امن کے معاہدے نہ ہوئے تو ان سے خطرہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے بہت سے قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، اور بعض معاہدے ریٹن فارم میں بھی ہوئے. 40-50 میل دور ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کیا، جنگ نہ کرنے کا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مدینہ منورہ کو خطرات سے محفوظ کر لیا. اس کے باوجود بھی بعض صحابی فرماتے ہیں کہ اکثر ہمیں فکر رہتی تھی، کیونکہ قریش کی طرف سے مسلمان غافل نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی قریش مسلمانوں کو اس طرح خوشی سے پھلنے پھولنے کی اجازت دے رہے تھے. انہوں نے ایک انتہائی دھمکی بھرا خط عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر تم نے ان لوگوں کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم حملہ کر کے تمہارے سارے مردوں کو ختم کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے. عبداللہ بن ابی کی تو مراد بھر آئی، اس کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا. اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ خط پڑھوایا، اور سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی. آپ فوراً عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے اس کو انتہائی حکمت سے سمجھایا. ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جتنا نقصان تم لوگ خود اپنے لوگوں کو پہنچاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو قریش تم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. کیا تم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑو گے؟ یعنی جو انصار مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے تو سارے آپس میں رشتہ دار تھے، تو اپنے لوگوں کو خود ہی مارو گے. یہ بات سن کے وہ لوگ جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ رک گئے، اور اس طرح ایک ہوتی ہوتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. عبداللہ بن ابی دل میں تو نفرت رکھتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کے لوگوں کو تعلیمات دینے آئے، تو اس نے انتہائی ناگواری سے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا اور بہت بدتمیزی کے الفاظ کہے، اور کہنے لگا کہ جاؤ جا کے اپنے گھر بیٹھ کے تعلیم دو، یعنی مٹی اڑا رہے ہو، نعوذ باللہ بو پھیلا رہے ہو، اس طرح کی فضول باتیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں سمجھی. آپ ان کی تمام حرکات سے واقف تھے، اس کے باوجود مصلحت کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ جو ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہا جائے. قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنائے اور ان کو مدینہ منورہ کے ارد گرد چکر لگانے پہ مقرر کر دیا. ان کو گشت کرنے والے دستے کہہ سکتے ہیں، طلایہ گردی کہہ سکتے ہیں، اور دیٹ واز دا نیڈ آف دا آر. اس کا بہت فائدہ ہوا. تمام یہودیوں کو، منافقین کو، ارد گرد کے قبائل کو اور قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمان وہ مجبور اور بے بس لوگ نہیں جو مکہ میں تھے. یہ ایک امت ہے، یہ ایک قوم ہے جو طاقتور ہے، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے. تو یہ جو اپنا ڈیفینس کرنا اور اس کو پلاننگ کے ساتھ کرنا، یہ عین پسندیدہ ہے. تو وہ راتوں کو، دن کو مختلف علاقوں میں علاقے بٹے رہتے، وہ ٹولیاں بنا بنا کے گشت کرتے رہتے تھے. اس سے ایک تو نظام جاسوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست تھا. آپ کو مسلسل خبریں ملتی رہتی ہیں، کون مدینہ منورہ کے آس پاس ہے، کون سے لوگ گزر رہے ہیں، کون سے قافلے ہیں، ان کی کیا مدعا ہے، وہ کیوں آئے ہیں. اور ادھر قریش نے مہاجرین کو دھمکی بھیجی کہ ہم لوگ وہاں پہنچ کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، تم لوگ خوش نہ ہو کہ تم لوگ وہاں آرام سے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو خطرہ تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی رات ایسی نہ تھی کہ لوگ باری باری ہتھیار باندھ کے آپ کی حفاظت کے لیے پہرہ داری نہ کریں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی حفاظت کے لیے میرے کھڑا ہوتا، کہ اچانک اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ہوں، آپ آرام سے سوئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ 2 مہینے مسلسل ایک ٹینشن تھی، کسی وقت قریش آ کے کچھ نہ کچھ آپ کو کر سکتے ہیں، اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہرہ داری کرنے سے روک دیا کہ اللہ کی اپنی حفاظت ہے، اب اس نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس طرح ایک مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ، ایک کے بعد ایک ٹینشن۔ ایک رات وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا ہمیں خطرہ تھا ایک قبیلے کی طرف سے حملے کا کہ رات کو اچانک ایک شور سا سنائی دیا مدینہ منورہ میں، اور لوگ ابھی حیران پریشان گھروں سے نکلے تھے کہ کیا ہوا اور ہم سب سے حملہ نہ ہو گیا ہو، کہ اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑے پہ واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے تلوار کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ آپ اتنی دیر میں جب تک کہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، اب پوچھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو بڑا ہی منہ تھا، کوئی اس اوپر سواری نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے اس پہ چڑھے اور باہر تک جا کے چکر لگائے اور لوگوں کو کہا گھبراؤ مت، سب کچھ ٹھیک ہے، جاؤ آرام سے سو جاؤ۔ بہت باہمت، بہادر، جری صحابہ کرام فرماتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا حلیہ مبارک بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھنے میں کیسے لگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے راستے میں تھے تو ایک خیمے کے آگے سے گزرے، اندر ایک خاتون بیٹھی تھی جن کا نام ام معبد تھا، اور ان کا کام تھا کہ آنے جانے والے مسافروں کو وہ ان کی میزبانی کرتی تھیں، ان کی خاطر مدارت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اجنبی خاتون تھی، پتہ نہیں کہ کون ہے۔ کہتی کچھ ہوتا تو میں بغیر کہے آپ لوگ کو دیتی، خشک سالی کے دن ہے اور جو بکریاں تھیں وہ بھی دور چرنے گئی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں کہ میں آپ کو دوں۔ تو آپ نے دیکھا کونے میں ایک انتہائی کمزور سی مریض سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس بکری کا دودھ دوہ لوں؟ انہوں نے کہا اس بیچاری کے اندر تو دودھ ہے ہی نہیں، یہ تو اتنی کمزور لاغر ہے کہ ساتھ بھی نہیں جا سکی۔ آپ نے اسے اجازت لی، اس نے کہا آپ دیکھ لیں۔ ایک برتن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور بسم اللہ کہہ کے بکری کے تھنوں پہ جب ہاتھ لگایا تو بکری نے آرام سے اپنے پاؤں پھیلا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ وہ پورا برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دودھ ڈال کے اس خاتون کو دیا پینے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو دیا، پھر خود پیا، اور پھر مزید دودھ دوہا اور وہ بڑا برتن دوبارہ بھر گیا، اور وہ اس کو دیکھ کے وہاں سے چل پڑے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب آپ چلے گئے اور ان کے شوہر گھر آئے تو حیران ہو گئے، دودھ کا بھرا برتن دیکھ کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے سارا بتایا۔ اسے کہا وہ کیسے تھے؟ آئیے ام معبد نے جو حلیہ بتایا اس کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں ان کے ایک ایک ورڈ ریکارڈ کر لیا۔ وہ کہتی تھی چمکتا ہوا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گنجے پن کا عیب، خوبصورت ایسے کہ آنکھیں سرمگی، گویا سرما لگا ہوا، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیرین، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول انداز، باتیں ایسی کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ بہت چھوٹے اور نہ لمبے اتنے کہ آنکھوں کو ناگوار ہوں، اور آپ کے ساتھی آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ایسے ہوتے تھے کہ آپ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے، حکم دیں تو لپک کے بجا لاتے، مطاع، مکرم، نہ ترش رو،
न फजूल गो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए फरमाते हैं, आप न बहुत लंबे थे न बहुत छोटे, लोगों के हिसाब से दरमियाना कद थे। बाल न ज्यादा घुंघराले थे न बिल्कुल खड़े, बल्कि दोनों के बीच बीच की कैफियत थी। रुखसार बहुत ज्यादा पुरगोश्त न थे, न थोड़ी छोटी और न पेशानी पस्त। जोड़ों और मोड़नों की हड्डियां बड़ी बड़ी थीं। सीने पर नाफ तक बालों की हल्की सी लकीर थी, बाकी जिस्म बाल से खाली। हाथ और पांव की उंगलियां पुरगोश्त। चलते तो कदरे झटके से पांव उठाते और यूं चलते गोया किसी ढलवान पर से उतर रहे हों। जब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे वजूद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते। दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के खातिम थे, सबसे ज्यादा सखी, सबसे बढ़ के जुर्रतमंद, सबसे ज्यादा सादिकुल लहजा, सबसे बढ़ के अहदो पैमान के पाबंद, सबसे नरम तबीयत, सबसे शरीफ साथी, जो आपको अचानक देखता हैबत ज़दा हो जाता, जो जान पहचान के साथ मिलता तो आपको महबूब रखता। आपका वस्फ बयान करने वाला तो बस यही कह सकता है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जैसा नहीं देखा। ऐसे खूबसूरत है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आपका दाना मुबारक कुशादा था, आंखें हल्की सुर्खी लिए हुए थी, एड़ियां बारीक थीं। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप गोरे रंग, पुरमलाहत चेहरे और म्याना कद-ओ-कामत पे थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, कहते थे कि आपकी हथेलियां ऐसे मुलायम थी जैसे उससे ज्यादा नरम मैंने कोई रेशम नहीं देखा। सिल्कन सॉफ्ट स्किन थे। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप दरमियानी पैकर थे, दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी, यानी ब्रॉड शोल्डर्स थे। बाल दोनों कानों की लौ तक पहुंचते थे। मैंने आपको सुर्ख लिबास पहने हुए देखा, कभी कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत न देखी। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत था, आपके अखलाक सबसे बेहतर थे। उनसे पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार जैसा था? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि चांद जैसा था, यानी गोलाई लिए हुए था। रबी बिनते मुआविज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो लगता कि तुमने तुलू होते हुए सूरज को देख लिया है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक चांदनी रात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सुर्ख कपड़ा था। मैं कभी चांद को देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को, और सोचता कि दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। आखिर मेरे दिल ने फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में थे और गर्मी थी, आपके चेहरे मुबारक से पसीना बह रहा था। ये देख के हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू कबीर का एक मशहूर शेर पढ़ा कि जब उनके चेहरे की धारियों को देखो तो वो यूं चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ सुन के, बहुत मुस्कुराए थे, उनके हक में दुआ फरमाई थी। इसे ये पता चलता है कि मियाँ बीवी का रोमांस बहुत पसंदीदा है। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेर पढ़ते थे कि अगर आप इंसान के सिवा किसी और चीज से होते तो आप ही 14वीं की रात को रोशन करते। यानी आप चांद नहीं है कि आसमान को रोशन करना आपका काम हो, वरना आप ही 14वीं के चांद होते। हजरत अबू जहीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने चेहरे पे रखा तो वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अभी बच्चे थे, वो फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पे हाथ फेरा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऐसी ठंडक और ऐसी खुशबू महसूस की गोया आपने उसे इत्रदान से निकाला हो। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी रास्ते से तशरीफ ले जाते
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہاں سے گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے پہچان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی، یعنی آپ ایک معطر اور خوبصورت اور انتہائی حسین شخصیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کا حسن بھی آپ کی شخصیت سے جھلکتا تھا، تو جو دیکھتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا۔ کتنے زیادہ آگے واقعات آئیں گے جو آپ کے جان کے دشمن آتے تھے اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میں نے کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں کی، لیکن اب آپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے منہ مبارک انہوں نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اتنے بڑے جرنیل تھے، کہیں کبھی بھی آپ کے بالوں سے نہیں جدا ہوتے تھے۔ جنگ یرموک بہت شدید ایک خطرناک قسم کی جنگ تھی جو رومیوں سے لڑی گئی تھی، اور یہ اس میں اس وقت جرنیل تھے۔ اہم جنگ کے دوران ان کے سر سے ٹوپی گر گئی، سب کچھ چھوڑ کے پہلے اپنی ٹوپی ڈھونڈی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے جدا ہونا پسند نہیں تھا، اور پھر جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف ان کی توجہ ہوتی تھی، ہر انسان کو اہمیت دیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اور کہیں کہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی کی، لیکن آپ کی رحمت ہمیشہ آپ کے غضب پہ حاوی رہی۔ کیوں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اسی اثنا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتے، یعنی حضرت عائشہ کی رخصتی آپ کرا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ابھی مہر کی رقم نہیں، کیونکہ آپ اتنے لوگوں کو سیٹل کر رہے تھے کہ جو تھوڑا اگر آپ کے پاس آتا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے لگا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت دوست آپ کو وہ رقم دے دیتا ہوں، یعنی اپنی ہی بیٹی کی مہر کی رقم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ساتھی اپنی جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کرا کے اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرے تھے جو بنے ہوئے تھے، اور وہ فرماتی تھی کچھ ہاتھ چوڑے اور کچھ ہاتھ لمبے کمرے تھے، یہ ایک ایک کمرہ ایک بیوی کا گھر ہوتا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حجرے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس وقت آپ کے ساتھ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دو بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ میں رہ گئی تھیں، ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار کے ساتھ ہوئی تھی، غالباً بھانجے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دو بیٹیاں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور وہ بھی اپنے حجرہ مبارک میں آ گئی۔ تو یہ ہجرت کے پہلے سال رخصتی عمل میں لائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو اب ایک بہت بڑی فکر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوب طریقہ ایک اپنایا قریش کو انڈائریکٹلی سمجھانے کا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تمہاری تجارت تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ کس طرح کہ قریش کی جو تجارتی شاہراہ ہے جو شام کی طرف جاتی تھی، مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کے جاتی تھی، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے بھیجے اس سے اب قریش کو فکر ہوئی کہ مسلمان ہمارے قافلوں پہ حملے نہ کر دیں، اور وہ تجارت جو جس میں ان کی بقا تھی، ان کی ساری زندگی کا دار و مدار تھا، ان کی معیشت اور ہر چیز اس تجارت پہ ڈپینڈ کرتی، اب اس کو ایک بہت بڑی تھریٹ تھی، اور یہ صورتحال قریش کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈائریکٹ پیغام کیا تھا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو، آرام سے گھر بیٹھو تو تمہاری تجارت بھی محفوظ ہے اور تم بھی، تاکہ مسلمان پورے امن کے ساتھ اپنے دین کا کام آگے پھیلا سکیں۔ لیکن قریش کو یہ گوارا تو نہیں تھا، نہ انہیں یہ پسند تھا کہ ان کی تجارت کو نقصان ہو، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آرام سے بیٹھ کے اپنے دین کو پھیلائیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام شروع کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ایسے میں انہوں نے
اپنے پرانے دوست اور ساتھی جو کہ مکہ میں رہتے تھے، امیہ بن خلف، مسلمانوں کے تو خیر بہت خلاف تھے لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اس کی پناہ لی. اور جب دوپہر کا وقت تھا تو کہا کہ دیکھو کیا میں اس وقت جاؤں اور طواف کروں، یعنی لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا آ جائیں. لیکن جو ہی وہ طواف کرنے پہنچے ابو جہل آ پہنچا اور کہنے لگا کہ خوب، ادھر تو تم نے ہمارے لوگ جو بے دین ہو کے گئے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور ادھر تم آ کے طواف کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم امن سے یہ کام کر لو گے. بہتر ہے یا تو انہیں نکال دو ورنہ پھر خانہ کعبہ تم لوگ کے لیے بند ہے. اس پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوب سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، کہ اگر تم خانہ کعبہ کو ہم سے روکو گے تو تمہاری تجارتی شاہراہ ہمارے قریب سے گزرتی، یعنی پھر تم بھی آرام سے نہیں بیٹھو گے. اس پہ ابو جہل نے کہا تم دھمکی دیتے ہو. حضرت سعد نے فرمایا تمہاری مرضی، مطلب میں نے تمہیں بتا دیا ہے. بہرحال اس نے کہا اگر تم نے امیہ بن خلف کی پناہ نہ لی ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے کبھی نہ واپس جانے دیتا، انہیں تمہارا کام بھی تمام کر دیتا. اب آفیشلی قریش نے مسلمانوں کا خانہ کعبہ آنا بین کر دیا تھا. جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، عرب کی تاریخ میں کبھی کسی کو اس گھر کی زیارت سے نہیں روکا گیا تھا. قریش نے اپنی تمام روایات سے ہٹ کے یہ قدم تک اٹھا لیا. ان کی تجارت کو خطرہ. اب ان کو ایک فکر اور تھی کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک فوجی قوت نہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ذہنیت کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان فوجیوں کی ایک طرح سے فوجی مشقیں تھیں جو شروع کر دی تھیں اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں. جو چھوٹے دستے جب ادھر ادھر پھرتے تھے تو قریش کے لوگ جب ادھر ادھر سے گزرتے تھے تو آمنا سامنا ہوتا تھا اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی اور اس کے لیے مسلمان تیار تھے. چھوٹے چھوٹے سرائے پیش آئے. سریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے کفار سے کی لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے. جن میں آپ خود شامل ہوتے ہیں وہ غزوہ کہلاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اسکرمشز شروع ہو چکے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجرت کے پہلے سال سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا معاملہ. مسلمانوں کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے روکا ہوا تھا لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی حفاظت کریں. اس لیے یہ آیت مبارک نازل ہوئی. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے. اب جنگ کی اجازت مل گئی. مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے تھے جنگ کی. فوجی دستے ادھر ادھر جا رہے تھے. قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے ہو چکے تھے اور سب سے پہلی ایک جو جنگ کی کیفیت ہوئی وہ 1 رمضان ہجری کے پہلے سال میں ہوئی. یہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ قریش کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اس کی خبر لے کے آئیں. اور اس قافلے میں ابو جہل بھی شامل تھا. مسلمان جو تھے ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا. دونوں فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے، صف بندی بھی ہو گئی، لیکن آخرکار ایک آدمی جو قبیلہ جہنیہ کا تھا سردار، اس کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے یہ جنگ روک دی گئی. یہ پہلا جھنڈا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ سفید رنگ کا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر نوجوان تھے، بہت ہی جسمانی طور پہ بھی مضبوط تھے. پھر دوسرا سریہ ہوا، وہ بھی پہلی ہجری میں ہوا. یہاں پہ بھی جنگ ہوتے ہوتے رک گئی. اب یہ سب قریش اور مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوتے تھے اور تقریباً 7 ایسے ہم کو واقعات ملتے ہیں جن میں کچھ غزوات بھی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شامل تھے اور کچھ سرائے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بھرپور تعاون کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک خاتون مسلمان آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے ایک لڑکے سے جو بڑھئی کا کام جانتا تھا اس سے ایک ممبر تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیا کہ آپ اس ممبر پہ خطبہ دیا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے. بخاری کی روایت ہے کھجور کا تنا رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے، اور وہ اتنا رویا کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، ہچکیوں کے ساتھ اس میں سے آوازیں آنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے دست مبارک اس کے اوپر پھیرا تو وہ چپ ہو گیا اور پھر اس درخت کو دفن کرا دیا گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسجد نبوی میں ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک ریاست کا ڈسپلن، ایک سسٹم پوری طرح ڈیولپ ہو گیا. 5 وقت کی نماز، ایک یہ مسلمانوں کا کانگریگیشن بھی ہوتا تھا، نماز کے بعد لوگ آپس میں بھی باہم ملتے اور ایک دوسرے کے کام آتے. کئی ضرورت مند لوگ مسجد نبوی میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کوئی ہے جو اس کی مدد کر دے، تو کوئی نہ کوئی صحابی ان کی ہیلپ کر دیتا تھا. پھر مہمان ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے اسلام قبول کرنے. مہمانوں کی مہمان نوازی لوگ مل جل کے کرتے تھے. کبھی کوئی صحابی اپنے گھر لے جاتا کھانا کھلانے، اپنے پاس رکھنے، کبھی کوئی. ایسے میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے جو کہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت محبت سے آیا کرتے تھے. جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرماتے میں ایک یہودی کے پاس غلام تھا، اور وہ پیچھے سے غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اور بہت سے عیسائی علماء سے وہ دین کا علم حاصل کر چکے تھے، اور ان کو آخری عیسائی عالم نے بتایا تھا کہ اب بہتر ہے کہ تم اس کا انتظار کرو، نبی کا جو آخری نبی ہے جس کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور وہ کھجوروں کی سرزمین کی طرف آئے گا. اور اس کی نشانیاں انہوں نے کہا تھا مجھے بتا دیں، تو انہوں نے کہا تھا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں لے گا، اور دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسری نشانی اس کی مہر نبوت ہے، اور کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ آئے گا. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک قافلہ جا رہا تھا اور عرب کی طرف، میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، تو راستے میں انہوں نے دھوکے سے میرا مال بھی لے لیا اور مجھے غلام بنا کے فروخت کر دیا. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں اس یہودی مالک کے باغ کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجور کے درخت کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا کہ نیچے اس یہودی کا ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا اللہ غارت کرے فلاں فلاں قبیلے والوں کو کہ وہ جو ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، تو وہ سارے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں. کہتے میں نے جب یہ سنا تو خوشی کے مارے مجھے لگا میں اوپر سے نیچے گر جاؤں گا. جس نبی کی تلاش میں آیا ہوں تو اس نے بتایا کہ وہ قبا پہنچ چکے ہیں. کہتے میں جلدی جلدی نیچے اترا، میں نے انہیں کہا کہ آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ اس پہ میرے مالک نے زور سے مجھ کو تھپڑ مارا اور کہا تمہیں کیا، جاؤ جا کے اپنے کام سے کام رکھو. لیکن مجھ سے نہ رہا گیا، میں سن تو چکا تھا. جب رات ہوئی میں تھوڑا بہت جو میرے پاس تھا کچھ کھانا پینا میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا پہنچا. اب میں نے وہاں ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے یہ صدقہ لایا ہوں. تو انہوں نے خود نہیں کھایا، اپنے ساتھیوں کو دے دیا. میں نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہوئی. پھر اگلے دن پھر میں چھپ چھپا کے کچھ تھوڑا بہت لے کے گیا، تو میں نے کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. تو انہوں نے قبول کیا، خود بھی لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دیا. میں خوش ہوا، میں کہا شکر ہے دوسری نشانی بھی پوری ہوئی. اور پھر اب مجھے تلاش تھی کسی طرح مہر نبوت کو دیکھ لوں. تو ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کسی جنازے کے ساتھ، بقیع کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے. تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آپ کی چادر تھوڑی سرکے تو میں وہ دیکھ لوں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے میرا ارادہ کیا ہے. آپ نے چادر مبارک سرکا لی اور میں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا جب مہر نبوت مجھے نظر آئی. اب میں رو پڑا اور پھر میں نے سارا معاملہ بتایا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہود مالک آزاد نہیں کرتا تھا اور یہ ترستے تھے اور تڑپتے تھے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، کیسے آپ کی صحبت میں بیٹھوں، جن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوں. تو یہودی مالک نے کہا کہ اتنا اتنا سونا دو اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے تو تب تم کو آزاد کروں گا. وہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول میں کہاں سے اتنا سونا لاؤں گا، اور میں ایک آدمی کیسے 300 درخت ان کو لگا کے دوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ہر وقت اس تلاش میں تھے کیسے دوسروں کی مدد کریں. اچانک کہیں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پہ سونا لے آیا اور وہ مرغی کے انڈے کے برابر تھا. اور جب اسے تولا گیا تو بالکل اتنا وزن نکلا جتنا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے مانگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لو سلمان، سونا ادا ہو گیا، اب پیچھے مسئلہ رہے گا درختوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس اس یہودی کے باغ میں گئے اور سب نے مل کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے 300 درخت یہودی کے باغ میں لگائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. تو یہ ایک معاشرہ تھا اخوت کا، محبت کا، مساوات کا. ایسی ایکوالٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ایک غلام کی آزادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، اتنی عزت مقام مرتبہ بھی ہے، اور سارے مل کے خود عملی طور پہ کام کر کے ان کی آزادی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. جو بہترین انسان، بہترین لوگ، بہترین معاشرہ وجود میں آیا. اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے وہ لوگ، کہ یہی وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ ہوا، اور ہمیں انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کا سچے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت کمنٹ ہے. We can focus on our personality and that will only create awe in people's heart. But if we groom our character, that will bring us close to people. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت صحیح کہا. ظاہری شخصیت کو حسین بنا لینے سے اور تھوڑی دیر کے لیے لوگ متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر دلوں کی محبت ہمیں چاہیے لوگوں کی، ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب یہ بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو اچھا لگتا ہے. اگر یہی سوچ کے آج کل کی لڑکیاں دودھ پی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اجر اپنی جگہ ہے اور فائدہ بھی اپنی جگہ ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہیلدی ڈائٹ کھاتے تھے اگر آپ ان کا انالیسس کریں نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ بہت پسند تھا. اور آج آپ دیکھیں پروو ہو گیا ہے پوری ریسرچ کے بعد کہ سب سے زیادہ زود ہضم، لائٹ اور مفید دودھ بکری کا دودھ ہے. اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹ میں سب سے ایکسپینسو جو چیز ہے وہ گوٹ کا چیز ہے. بکری کے دودھ سے بنا ہوا پنیر سب سے مہنگا ہے کیونکہ اس کی افادیت سب سے زیادہ ہے. اور کچھ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور فزیکلی کام کر کے اور ان کی آزادی کے لیے ایک طرح سے ارن کر کے لاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں ایک انسان بھی کتنا اہم ہے. اب بہت اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ انسان سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت کو بہت خوبصورتی سے اسلام کی دعوت کے لیے یوز کرنا چاہیے. اور اگر واقعی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ انسان کتنا اہم ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دین اتنی ہی تیزی سے پھیلے گا جیسے کہ پہلے پھیلا تھا. پہلے کیا تھا کہ ایوری ون آف یو از امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں ہی آپ کے بہت قریب ہوں، کیونکہ آپ ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے اندر بہت زیادہ ذاتی طور پہ دلچسپی لیتے تھے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا واقعہ کہ ایک صحابی آئے تھے حبشہ سے، ان کی چھوٹی سی بچی ساتھ تھی، سرخ سے رنگ کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی پہ التفات فرمایا اور اس کو حبشہ کی زبان میں کہا سنا سنا، یعنی بہت خوبصورت ہے تمہارا ڈریس جو تم نے پہنا ہے. تو وہ بچی اتنی خوش ہو گئی کہ بہت جلد آپ کے پاس آ کے کھیلنے لگی، حتیٰ کہ آپ کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی. تو کسی صحابی نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے ہٹا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، کلوزنس. تو کوئی بچہ تھا تو وہ بھی آپ کے نظر میں اہم، کوئی امیر ہے تو بھی اہم، غریب ہے تو بھی اہم، غلام ہے تو بھی اہم، خواتین ہیں تو وہ بھی اہم.
جب آپ نے ہر انڈیویجول کو عزت، محبت، شفقت اور توجہ دی تو آپ دیکھیں کہ ایک پوری ٹیم بن گئے. صحابہ کرام کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صحابیات کا رول جو اگرچہ بیک گراؤنڈ میں ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. خواتین کے دل میں ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بیٹوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی، جہاد کے لیے پرومپٹ کرتی تھی، جلدی جاؤ دیر ہو رہی ہے. ماں یہ کہا کرتی تھی بچوں کو، اور بچوں کے اندر محبت ڈالتی تھی جہاد کی، اللہ کے رسول کے مشن کی سربلندی کے لیے سب کچھ حاضر ہے. میں نے آپ کو ممبر کا واقعہ سنایا تھا، اور وہ ایک خاتون کی قسمت میں یہ اعزاز آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ خطبہ دیتے رہے، اس ممبر سے علم کی کرنیں پھر ساری دنیا میں پہنچی. تو مال بھی خواتین نے لگایا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنا بیٹا آ کے دیا، اور پھر سارا ٹائم غزوات میں ساتھ وہ شامل ہے. اور غزوات میں مرد لڑ رہے تھے تو خواتین بھی پوری طرح نرسنگ کرتی تھیں، کوکنگ کرتی تھیں. اس طرح کے سارے کام عورتیں لے لیتی تھی تاکہ ہر مرد جو ہے وہ بیٹل فیلڈ پہ جائے، کیونکہ نفری کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت زیادہ تو نہیں تھے. عورت کا کردار بہت اہم ہے. بیک بون کا کام دیا خواتین نے. اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ بعد کے دور میں بھی آپ مسلمان علماء کی ماؤں کا کردار پڑھیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ چرخہ کاٹ کے انہوں نے بیٹے کو کہا، بیٹے میں چرخہ کاٹوں گی اور تم علم حاصل کرتے رہو، یعنی میں تمہاری ایجوکیشن کے لیے کام کروں گی اور تم تعلیم حاصل کرو. تو بچہ بہت بڑا محدث، اپنے وقت کا امام بن گیا. تو عورتیں بھی، اور اس میں کس کی کمال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ مدینہ منورہ داخل ہوتے ساتھ ہی ان بچیوں کو کتنی امپورٹنس دی. مسلمان لڑکوں کو نہیں اس طرح کہا کہ مجھے تم سے محبت، لڑکیوں کو کہا تھا. تو پھر وہی لڑکیاں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں انسانیت اور اخلاقیات ختم ہو گئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا. آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ چیز موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے. بالکل سیرہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم غور کریں ان باتوں پہ، وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، جس کی وجہ سے اتنا شدید گمراہی کا اندھیرا ساری دنیا پہ جو چھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی تدبر کی وجہ سے دور ہو گیا. آج بھی پھر سارے دنیا سے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنایا جائے، دعوت دین کو پھیلایا جائے، ویسی قربانیاں، ویسے شوق، ویسے جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے، جذبے کی بات ہے. اور یہ کام ٹیم ورک سے ہوگا. جی انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی ہے کہ ایک ایک انسان کتنا اہم ہے، اور ٹیم بنتے انسانوں سے، اور انسانوں میں کمی ہوتی ہے. کوئی ایک انسان دوسرے کی طرح نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ ایوری ہیومن بینگ از اے یونیک پیس آف کریشن، اور وہ مجھ سے مختلف ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت پروڈکٹیوٹی سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیا، لیکن آپ کے مشن کو کامیابی تک پہنچانے میں صحابہ کرام کو بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے، آگے اس کام کو لوگ پھر اون کر لیتے تھے. نان مسلم آتے تھے، آپ کے پاس اسلام قبول کرتے تھے، آپ اصحاب صفہ کے حوالے کر دیتے تھے، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، پھر آگے اس کی ٹریننگ، اس کی ایجوکیشن، پھر وہ صحابہ کرام کا کام ہو جاتا تھا. تو ایک اچھے لیڈر کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھانا بہت بڑی عقل مندی ہے. آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی. وہ فرماتے تھے، جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرے. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا.
لہذا ان کا فضل پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ قائم تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔